طریقت کے اندر ایک بہت بڑا باب جو میرے دوستوں بزرگوں سامنے آتا ہے، جس کے ذریعے صاحبان طریقت سے ہماری قلبی وابستگی ہوتی ہے اور قلبی ارادت ہوتی ہے، وہ ہے ان کے ساتھ بیعت کرنا۔ بیعت بھی اسی فکری تربیت اور وعدے کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ بیعت کے بارے میں، بیعت جو اولیاء کے ہاتھوں پر ہوتی ہے یا ان کے نائبین جامع الشرائط کے ہاتھوں پر ہوتی ہے، اس کا کانسیپٹ ذرا کانوں سے سماعت فرما لیجئے کہ بیعت شرعی متبع شریعت کے ہاتھ پر کسی شریعت کے حکم کو انجام دینے کے لیے بصورت عہد کے ہوتی ہے، یعنی ایک ایگریمنٹ ہے، ایک وعدہ ہے۔ توجہ کیجئے، یہ ایک وعدہ ہے، یعنی یہ متبع شریعت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے والا، ان کے نائبین متبع شریعت اہل سنت ہے، اس کا کوئی ظاہری عمل شریعت مطہرہ کے مخالف نہیں ہے، اتنا علم اس کے پاس ہے کہ وہ قرآن و سنت سے اور دیگر کتب سے اپنے ضرورت کے مسائل نکال سکے۔ متبع شریعت کے ہاتھ پر، کسی نیک عالم صالح متقی شخص کے ہاتھ پر یہ وعدہ کرنا، شریعت کے کسی ایک حکم کو نبھانے کا ایگریمنٹ کرنا، یہ ہے بیعت، یہ ہے بیعت۔ حضور کے ہاتھ پر کئی قسم کی بیعت ہوئی ہے، کیونکہ کچھ لوگ بیعت کا مذاق اڑاتے ہیں تو میں اس طرح تھوڑی سی بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ بیعت کا معنی میں نے آپ کے سامنے مفہوم بیان کیا۔ بیعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت کے کسی ضروری حکم کو میں نبھاتا رہوں گا، یہ وعدہ کسی نیک جامع شرائط، نیک متقی پرہیزگار اللہ والے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کو گواہ بنانا اللہ کی بارگاہ میں کہ شریعت کا یہ جو ضروری حکم ہے میں اس پر عمل کرتا رہوں گا، یہ وعدہ میں اس کے ہاتھ پر کر رہا ہوں، اس پورے مرحلے کو بیعت کہتے ہیں۔ حضور سید عالم کے پاس بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن بیعت ایمان کی ہوئی ہے، بیعت بالجہاد ہوئی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ ہم نے کہا قرآن اور حدیث میں کئی احادیث ہے کہ حضور کے ہاتھ پر محض اعمال کی اصلاح پر بھی بیعت ہوئی ہے، اور وہی بیعت طریقت ہے۔ میں حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، ذرا توجہ کیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جمع ہوئے، یہ میرے سامنے اور یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ صحابی کہتے ہیں کن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 و 8 و 9، ہم حضور علیہ السلام کے پاس موجود تھے، 8 تھے یا 9 تھے، اور یہ ہماری تعداد حضور کے سامنے ہم موجود تھے۔ فقال الا تبایعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ہم حضور کے پاس تھے تو کہا گیا کہ کیا تم حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو گے؟ وَكُنَّ حَدِيثَ أَحَدٍ بِبَيْعَةٍ قُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ، یعنی حضور سید عالم نے فرمایا کہ تم اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول ہم تو بیعت کر چکے ہیں۔ حتی قالها ثلاثا، 3 دفعہ کہا کہ تم نبی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو گے؟ تو کہتے ہیں فبسطنا ایدینا فبایعناہ، پھر ہم نے جو ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بڑھایا اور حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ فقال قائل یا رسول اللہ ان قد بایعناک فعلام نبایعک، یا رسول اللہ ہم آپ پر بیعت کریں تو کس چیز کی بیعت کریں؟ تو سرکار نے فرمایا ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تم اس بات پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے اور اللہ کی عبادت کے پابند رہو گے۔ تو بیعت کیا تھا؟ کسی شرعی حکم کو کی ہمیشگی کے لیے متبع شریعت کے ہاتھ پر اس بات کا ایگریمنٹ کرنا، عہد کرنا۔ فرمایا 1 وَتُصَلُّ الصَّلَاةَ الْخَمْسِ، اور تم جو ہے وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہو گے۔ وَتَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا، اور شریعت مطہرہ کے جتنے بھی حکم ہیں اس کی تم اتباع کرتے رہو گے۔ یہ حضور سید عالم نے ارشاد فرمایا۔ بخاری کے دوسرے الفاظ جو یہاں پر ملتے ہیں، سرکار نے فرمایا وَلَا تَزِنُوا، زنا نہیں کرو گے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے جیسے بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا۔ وَلَا تَأْتُونَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اور تم کسی پارسا عورت پر جھوٹی تہمت نہیں لگاؤ گے، کسی پارسا شخص پر جھوٹی تہمت نہیں لگاؤ گے، اور ہر وہ کام چھوڑ دو گے جو ہاتھ اور پاؤں کرتے ہیں، کیونکہ ہاتھ اور پاؤں سے بڑے گناہ ہوتے ہیں، اور اس میں جناب جو ہے کہ وہ ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچانا، پھر آگے چل کر غیبت ہے، حسد ہے، یہ تمام چیزیں۔ فرمایا یہ عہد کرو کہ تم اس کو چھوڑ دو گے۔ وَلَا تَعْصُوا فِي الْمَعْرُوفِ، اور جو بھی دین کی حق بات ہوگی اس کو تم بجا لاؤ گے۔ فَمَنْ وَفَا مِنْكُمْ فَأَجْرَهُ عَلَى اللَّهِ، جو اس بات کو پورا کرے گا اس کے لیے اجر اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ پر لیا ہے۔ اور فرمایا کہ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٍ فَأُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس سے باز رہا اور دنیا میں اگر اس کو کوئی سزا یا کوئی مصیبت اس کے اوپر آ گئی تو وہ اس کا کفارہ بن جائے گا۔
ومن اصاب من ذلك شيء ثم سترہ اللہ علیہ، لیکن کچھ ایسے ہوں گے جن سے غلطیاں بھی ہو جائیں گی، لیکن اللہ اگر اپنی مرضی سے کسی پر پردہ ڈال دے تو یہ اللہ کے مرضی پر ہے. فهو الى اللہ ان شاء اللہ عفا عنہ وان شاء عاقبہ. اللہ رب العالمین کی مرضی ہے کہ قیامت کے دن اس کے جو دنیا کے گناہ تھے جس پر رب نے پردہ ڈال دیا، قیامت کے دن اس کو پوچھے یا اس پر سزا دے، یہ اللہ کی مرضی ہے. فبایعناہ علی ذلک، ہم نے ان تمام باتوں پر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی. اب یہاں پر دیکھیے، چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، تہمت نہیں لگانا، حسد نہیں کرنا، بغض نہیں کرنا، شریعت کا کوئی حکم تمہارے سامنے نیکی کا آ جائے تو اس سے بغاوت نہیں کرنا، اس کو بجا لانا، ان چیزوں پر. اور یہ جو بیعت ہے یہ بیعت نہ جہاد ہے اور نہ یہ بیعت ایمان ہے، بلکہ یہ سراسر اعمال اور خیر کی بیعت ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور کے ہاتھ پر کی ہے. جس کو ہم بیعت طریقت بھی اپنے عرف میں کہتے ہیں، بیعت اعمال، کہ یہ برے اعمال کو چھوڑ دو گے. ہم بھی ظاہر سی بات ہے جب مرشد کامل کے ہاتھ پر ہاتھ دیتے ہیں تو یہ عہد کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، بد مذہبوں سے اخلاص قلبی نہیں کروں گا اور ان کی صحبت اختیار نہیں کروں گا، اور میں نمازوں کی پابندی کروں گا، ماں باپ کا ادب کروں گا. یہ تمام چیزیں وہ اللہ کا نیک بندہ ہم سے کہلواتا ہے اور ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں ان اعمال کی. اس کو بیعت شرعی کہا جاتا ہے. یہ وہی ہے کہ واتبع سبیل من اناب الیہ، اس کے راستے کو پکڑ لے جو ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، یعنی تو اس کے ساتھ جڑ گیا تو ہماری طرف آ گیا ہے. قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں گے سورۃ الممتحنہ کے اندر کچھ عورتوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مراد پر جو بیعت کی اس کا حکم واضح طور پر موجود ہے. آیت نمبر 12 ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی اذ جاءک المؤمنات یبایعنک، اے حبیب، اے غیب کی خبریں بتانے والے میرے محبوب، جب یہ خواتین آپ کے پاس آئی ہیں بیعت کے لیے تو ان کی بیعت لیجئے. کس بات پر؟ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ یہ اللہ رب العالمین یہ اس بات پر بیعت کر رہی ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی. ولا یسرقن، اور یہ چوری نہیں کریں گی. 2 ولا یزنین، اور یہ بدکاری اور بے حیائی کے کام نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اور یہ اپنے بچوں کو ہلاک اور قتل نہیں کریں گی. ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے کوئی بہتان گڑے گی. اور فرمایا اور ولا یعصینک فی معروف، اور شریعت کا جو دستور کے مطابق حکم ہے اس کی مخالفت نہیں کہ داڑھی رکھ لیجئے اڑ گئے، نماز پڑھ لیجئے اڑ گئے، وہ نشہ نہ کیجئے اڑ گئے، جھوٹ نہ بولیں. تو شریعت کا جو بھی حکم ہوگا اس کے آگے سر تسلیم کو خم کریں گے، بغاوت نہیں کریں گے. اور فرمایا واستغفر لہن اللہ، اے حبیب فبایعہن، تو ان باتوں پر آپ ان کی بیعت لیجئے. واستغفر لہن اللہ، اور ان سے اللہ رب العالمین کی مغفرت ان کے لیے چاہیے کہ ان اللہ غفور رحیم، کہ بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے.